السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کون ہوں گے۔ حضرت مہدی کون ہوں گے، یہ سوال جتنا اہم ہے اتنا ہی اہم یہ ہے کہ ان کے ساتھ چلنے والے کون ہوں گے۔ امیر کی پہچان جتنا لازمی ہے اتنا ہی لازمی یہ بھی ہے کہ اس کے مامور اور اس کے گرد موجود جماعت کی پہچان ہو، تاکہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کو کوئی پا سکے یا نہ پا سکے، ان صفاتوں کو تو پا جائے جو موت سے پہلے موت کی تیاری میں کام آ سکتی ہے۔ حدیث میں 2 اشارے ایسے ملتے ہیں جن سے آخری زمانے کے کامیاب قائد اور اس کے خوش نصیب کارکن دونوں کی کس قدر پہچان ہو جاتی ہے، اور آدمی کو حق و باطل میں فرق کرنے، حق کے لیے قربانی دینے اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے کا حوصلہ مل جاتا ہے۔ یہ دونوں احادیث بندے کے سامنے عربی زبان میں باحوالہ موجود ہے۔ حوالہ مسلم شریف اور مشکوٰۃ شریف کا ہے۔ نزول عیسیٰ تک اس امت میں ایک جماعت حق کے لیے برسر پیکار رہیں گی جو اپنے مخالفین کی پرواہ نہ کریں گی۔ اس جماعت کے آخری امیر امام مہدی رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ صفحہ نمبر 42، اس میں آخری جملہ اس جماعت کے آخری امیر امام مہدی رضی اللہ عنہ ہوں گے بہت اہم ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ نہ کسی غیر فی سبیل اللہ والی جماعت کے امیر ہوں گے، نہ کسی اور قسم کے فکری یا تنظیمی گروہ کے۔ وہ فی سبیل اللہ جماعت کے آخری امیر ہوں گے۔ اہل حق کے تمام فی سبیل اللہ جماعتیں اور ان کے ذمہ دار اپنی اپنی جماعتوں کو ان کے ہاتھ میں دے کر ان کے ساتھ جمع ہو جائیں گے، اور دنیا بھر میں الگ الگ جو کوششیں ہو رہی ہے وہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے جھنڈے تلے جب اکٹھی ہوں گی تو مجاہدین کی بے مثال قربانیاں اور حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے ذہن اور جرت مند قیادت مل کر مسلمانوں کو وہ گمشدہ چابی واپس دلوا دیں گی جو عرصہ ہوا گم ہو گئی ہے، اور فتح و نصرت اور ترقی و کامیابی کی گاڑی کے چاروں ٹائر علم، تقوی، دعوت، فی سبیل اللہ موجود ہونے کے باوجود چل کے نہیں دے رہی ہے۔ اب مامورین کے کارکنوں کی پہچان کی طرف آئے، مسئلہ ہی بالکل صاف ہو جائے گا۔ دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے 3 مخالفین ہیں، یہود، ہنود یعنی مشرکین، عیسائی۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی جنگ عیسائیوں سے ہوں گی، یعنی یورپین یونین سے ہوں گی۔ یہود اور ان کے سربراہ الدجال العظیم کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ اس کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے تحاشا ستایا اور جان لینے کی بھی کوشش کی۔ دوسری وجہ یہ کہ دجال کو غیر معمولی سائنسی طاقتیں حاصل ہوں گی۔ مغرب کی تجربہ گاہوں میں مصروف کار تمام دنیا کے ذہین ترین دماغ جو کچھ ایجاد کر رہے ہیں، یہ دراصل دجال کے ظہور کے لیے میدان ہموار کر رہے ہیں۔ یہ اپنی ساری ٹیکنالوجی اس کے دامن میں ایسے ہی ڈال دیں گے جیسے کہ اہل حق میں سے خوش نصیب لوگ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونے پر اپنا سب کچھ ان کے پلڑے میں ڈال دیں گے۔ امریکہ اور دنیا بھر سے کھینچ کر امریکہ آئے ہوئے ذہین دماغوں کی ایجادات کہاں تک جا پہنچیں گی، اس کا اندازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ عنقریب جب حالات کی بھٹی میں جنگ کی آگ مزید گرم ہوں گی تو اس ایجاد کا استعمال مادہ پرستوں کی آنکھوں کو کھیرا کر ڈالے گا۔
اور وہ عرضی خداؤں کی جھوٹی خدائی کے پہلے سے زیادہ قائل ہو جائیں گے، جبکہ خدا مست ملنگوں کو اس کی ویسی ہی پروانہ ہوں گی جیسا کہ سابقہ حدیث میں بیان ہوا ہے اور جیسا کہ آج دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ دجال اعظم کو حاصل اس طرح کی غیر معمولی سائنسی قوتوں کے مقابلے کے لیے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غیر معمولی معجزانہ قوتیں دی گئی ہے۔ جب حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی یورپی عیسائیوں سے جنگ ہوں گی، اس میں حضرت کے ساتھ 12,000 کے قریب مجاہدین ہوں گے۔ 12,000 کی تعداد کو کمی کی بنا پر شکست نہیں دی جا سکتی۔ دوسری طرف متحدہ یورپی فوج میں 9,60,000 کا لشکر ہوگا، 12 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 80,000 سرما ہوں گے۔ یہ لوگ یورپ کے دروازہ قسطنطنیہ یعنی استانبول جو ایشیا و یورپ کے سنگم پر ہے سے گزر کر شام کی سرزمین پر آئے ہوئے ہوں گے۔ گویا ظاہر میں دونوں فریقوں میں کوئی جوڑ نہیں ہوگا۔ اس پر یورپین کولیشن حضرت مہدی رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا پر رحم کھا کر ایک پیشکش کریں گا، ایک آسان مطالبہ رکھیں گی کہ یہ پورا کر دو، ہم واپس چلے جاتے ہیں، تم صرف اتنا کرو، تم نے جو ہمارے آدمی قید کیے تھے اور وہ ہمارا مذہب چھوڑ کر تمہارا مذہب اپنا چکے ہیں، اب تمہارے ساتھ مل کر ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، تم سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ آپ نے غور فرمایا، چند گوری چمڑی والے یورپی جنگی قیدی مسلمانوں کا حسن سلوک دیکھ کر مسلمان ہو چکے ہیں، وہ آبائی مسلمان نہیں، نو مسلم ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جادوگروں کی طرح ان کا ایمان اتنا کامل ہو چکا ہے کہ 12,000 کے لشکر کے ساتھ شامل ہو کر 9.5 لاکھ سے ٹکرانے کے لیے تیار ہے۔ ان چند 9 مسلم افراد کی حوالگی پر دنیا کی ترقی یافتہ ترین متحدہ قوتوں کا لشکر واپس جانے پر تیار ہے اور چند ہزار ٹوٹے پھوٹے مجاہدین کی جام بخشی اس سے مسروط ہے جنہیں موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ لیکن ان چند کامل ایمان مجاہدین کا جواب سنیے۔ اللہ کی قسم، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، وہ اسلام قبول کر کے ہمارے بھائی بن چکے ہیں، ہم انہیں کسی صورت میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر! بتائے یہ جرت اس وقت روئے زمین پر موجودہ کس طبقے میں ہے؟ کون ہے جو ایک سپر پاور نہیں، تمام سپر پاورز نان پارٹنرز کو ڈنکے کی چوٹ پر جواب دے سکتے ہیں کہ ملک جاتا ہے تو جائے، حکومت چھینتی ہے تو 100 بار چھینے، ہم کسی مسلمان کو کفار کے حوالے کرنے کی بے غیرتی کبھی نہیں کر سکتے۔ وہ اور ہوں گے جو چند ڈالروں کے عوض اہل بیت کو بیچ دیتے ہیں۔ پہچان میں کوئی مشکل رہ گئی ہے، کوئی سمجھ کر بھی نہ سمجھے تو اس کی مرضی، ورنہ کوئی حجاب، کوئی رکاوٹ، کوئی حائل نہیں۔